دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں، تجربات ہوئے، بہرحال خدا کی رحمت و کرم سے، اپنے تجربات کی طرف تو نہیں منسوب، خدا کی رحمت و کرم سے دل میں بات آئی اور بڑا فائدہ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کی خصوصی تجلیات کے 4 پتے، جتنی بھی بگڑی کیسی ہی بگڑ گئی ہو بن جائے گی انشاءاللہ۔ وہ جو خصوصی تجلیات کا نزول جہاں ہوتا ہے ادھر سے ربط رکھنے کی برکت سے آدمی کی بگڑی بن جاتی ہے۔ شیطان نے جتنی بھی نفس نے جتنے گناہ کرا لیے گمراہ کن ایجنسیوں نے، تو سچی توبہ کر لیں، خدا سے رجوع کریں، انشاءاللہ تعالی کیا ہوگا کہ وہ کتنی بھی بگاڑ دی ہو اس نے سب بن جائے گی انشاءاللہ۔ تو 4 پتے پتہ ہونے چاہیے نا بھائی، کیا خیال ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ کلام اللہ، اس میں عجیب و غریب خدا کی تجلیات ہیں، یہ صفت ہے اللہ کی، یہ بندوں کے نام اس محبوب حقیقی کی طرف سے 30 پاروں کا خط ہے، اس سے جڑتا ہے جو اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ ہمارا شعر ہے، مریض الفت کرو تلاوت، کلام مولا شفائے دل ہے، روز تلاوت کا اہتمام۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس میں شفا ہے، مومنین کے لیے رحمت ہے، نفع ہی نفع، فائدہ ہی فائدہ، جتنی بھی بگڑ گئی ہو بن جائے گی۔ تلاوت کلام اللہ کی برکت سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، دنیا کی محبت کا دل کو جو زنگ لگ جاتا ہے وہ زنگ دور ہو جاتا ہے اللہ کے کلام سے، اس عجیب و غریب برکات، اللہ کی محبت پیدا ہوتی، ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، دل اللہ سے جڑ جاتا ہے، دنیا بھی بن جاتی ہے، دین بھی بن جاتا ہے۔ اللہ کے کلام سے جن کو پیار ہوتا ہے، جن کو محبت ہوتی ہے، جن کو عشق ہوتا ہے، ان کا خاتمہ بھی بڑا حسین ہوتا ہے۔ تو روز تلاوت کلام اللہ کا اہتمام۔ دوسرا شیخ کامل، اس پر اللہ کی خصوصی تجلیات ہوتی ہیں، صفت ہادی کا وہ مظہر ہوتا ہے، اولیاء کاملین حق تعالیٰ کی صفت ہادی کے مظہر ہوتے ہیں، ان کے پاس جانے آنے والے ہدایت پاتے چلے جاتے ہیں۔ شیطان اور اس کے چیلے چپاٹے وہ صفت مضل کے مظہر ہوتے ہیں، جو جاتے ہیں وہ گمراہ ہوتے چلے جاتے ہیں، اور انبیاء علیہم السلام اور ان کے نائبین وہ صفت ہادی کے مظہر ہوتے ہیں، ان سے تعلق رکھنے والے دلی قوی وہ ہدایت پاتے چلے جاتے ہیں۔ نہ قدے میں نہ خانقاہ میں، جو تجلی دل تباہ میں۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا۔ مٹتا ہی جاتا ہے آدمی، مٹتا ہی چلا جاتا ہے، تقویٰ مل جاتا ہے نا بھائی، لکل شیء معدن و معدن التقویٰ قلوب العارفین، ہر چیز کی کان ہوتی ہے اور تقویٰ کی کان قلوب العارفین ہے، تقویٰ گناہوں سے بچنا، تقویٰ ملتا ہے اہل تقویٰ سے۔ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو یہ سچے اور متقین صادقین کہ اہل اللہ خصوصی رحمت حق تعالیٰ کی متوجہ رہتی ہے ان پر، تو وہاں بھی صحبت اہل اللہ سے بگڑی بن جاتی ہے، خصوصی تجلیات وہاں ملے۔ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، حدیث شریف میں ایسے لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھنے والے بدبخت نہیں ہوتے ہیں، تو بدبختی سے حفاظت ہو جاتی، توفیق توبہ سلب نہیں ہوتی، ایمان سلب نہیں ہوتا، تو بدبختی سے محفوظ ہو جاتا ہے اس کو، وہ بدبخت ہو جاتا ہے، توفیق توبہ سلب ہو جاتی ہے یا کبھی ایمان ہی سلب ہو جاتا ہے۔ جتنا حسن ظن اتنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ غلو نہ ہو، غلو یہ کہ ساری دنیا کے اولیاء سے افضل سمجھنا اپنے پیر کو، یہ تو غلو ہے، جائز نہیں، کیونکہ افضلیت کا پتہ تو خدا کو ہے۔ انفع سمجھنا ضروری ہے، افضل سمجھنا جائز نہیں، غلو سے نور باطن نکل جاتا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، شریعت نے جس چیز کو جس درجے میں رکھا تم بھی اسی درجے میں رکھو، تو اعتدال مطلوب ہے، غلو سے بچنا چاہیے۔ تو شیخ کامل، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، حق تعالیٰ فرماتے ہیں سچوں کی صحبت میں رہ پڑو، اللہ سے ڈرو، گناہوں سے بچو اور سچوں کی صحبت میں رہ پڑو۔ قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ نسبت مع اللہ شیخ کے دل سے منتقل ہوتی ہے، تو اس کو مقدر نہیں کرنا چاہیے، وہ دروازہ ہے، نسبت مع اللہ کے دخول یہیں سے ہوگا، یہ دروازہ ہے۔ اور حکیم الامت مولانا شبلی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، جب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کے پاس میں رہتا تھا تو سب سے زیادہ جس بات کا مجھے دھیان رہتا وہ یہ کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دل میں میرے لیے قدرت نہ آنے پائے، دھندلا پن نہ آنے پائے، ان کو میری ذات سے تکلیف نہ ہو۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی جو میرے مزاج کے خلاف ہوتی ہیں، لیکن وہ شریعت کے چونکہ خلاف نہ ہوتی تو میں خوشی خوشی اس میں شرکت کرتا تاکہ حاجی صاحب کے قلب پاک میں میرے لیے قدرت نہ آئے۔ یہ دیکھیں، یہ جس بات کا سب سے زیادہ دھیان رہتا ہے وہ یہ۔ اور ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے خانقاہ میں اس کو صحیح فیض ہوتا ہے جو مٹی بن کر رہے، لوگ اس پر تھوکیں وہ اف بھی نہ کرے، لیکن کوئی تھوکے گا بھی نہیں اور اف بھی پریشانی نہیں، لیکن آدمی تیار ہو جائے تو اصلاح ہو جاتی ہے۔
دل سے تیار نہیں ہوتا جوتے کھانے کے لیے. گناہوں سے بچوں گا, گناہ نہیں چھوٹے تو جس طور سے بھی میری اصلاح کی جائے میں اس کے لیے تیار ہوں. دعوی الفت فقط دعویٰ نہیں, برسر بازار رسوا کر کے دیکھ, لیکن اس کے لیے تیار نہیں ہوتے ہم لوگ, تو اس لیے اصلاح نہیں ہوتی. بہرحال دو باتیں. تیسرا کعبۃ اللہ, یہ اللہ کا گھر ہے. اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ فرماتے حقیقت کعبہ تجلیات الہیہ ہے, اللہ تعالیٰ کی تجلیات. بیتی اللہ نے فرمایا میرا گھر, تو بھائی اس کے گھر پہ وہی ملے گا نا. آپ کہیں میرا گھر ہے ادھر آ جانا, ہو جاتا ہے تو صاحب خانہ آپ اسے مل جاتے. بیتی حق تعالیٰ نے میرا گھر, جب ان کے گھر جاتے ہیں تو وہ مل جاتے ہیں. اب آج کل لاک ڈاؤن ہے, جا نہیں پا رہے, تو ہم نے کہا اللہ ہم تو نہیں جا پا رہے, آپ بھی مل جائیں, آ جائیں گھر گھر میں مسلمانوں کو مل جائیں, سب کو ولی اللہ بنا دیں, صاحب نسبت بنا دیں. طفل را چوب پانا باشد مادرش آیت اور رزت وظیفہ بردرش. جیسے بچہ چل کے جا نہیں پاتا, ماں کے پاس کمزور ہے بیچارہ, ماں آ کے اس کا وظیفہ خود اس کو پیش کر دیے. تو تیری شفقت و کرم کے یہ سب مشاہدات دیکھ کے ہم بھی آپ سے عرض کرتے ہیں کہ آپ تو خالق کائنات ہیں, ساری ماؤں کے پیار کے خالق ہیں. تو بس آپ خود ہمیں مل جائیں ہمارے گھروں میں, ہم تو نہیں جا پا رہے. تو کعبۃ اللہ, اس سے محبت رکھنا, اللہ کے گھر سے اللہ ہی کی محبت ہے نا بھائی وہ. چوتھا پتہ روزہ اقدس, منظار قبری وجبت لہو شفاعتی, جو میری قبر کی زیارت کرے حدیث شریف میں تو میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی. شیطان نے بڑی بگاڑی, لیکن اب دیکھو تو ظالم, شفاعت واجب ہو گئی. مسلمان ہوگا تو شفاعت ملے گی نا ایمان والے کو, تو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کا سامان ہو گیا. سبحان اللہ. اور وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. جن لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا, اگر آپ کے پاس آتے ہو اور اللہ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے رسول اللہ میں, تو اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان پاتے. تو یہ بگڑی بنانے والے چار پتے ہیں, کتنی بھی شیطان نے بگاڑ دی ہو, گناہوں میں ڈال کے ہم لوگوں کو, گناہوں میں پڑا کے ہم لوگوں کو انشاءاللہ بگڑی بن جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کی شقاوت کو سعادت سے بدل دے, ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق نصیب فرمائے, سنتوں پر زندہ رکھے, سنتوں پر موت دے.